السلام علیکم۔ ایک بچہ ہے کہنے لگا کہ سر میں غریب بھی ہوں، اسٹوڈنٹ بھی ہوں، میں ایصال ثواب پھر بھی کرنا چاہتا ہوں اور ایصال ثواب بھی اس نوعیت کا کرنا چاہتا ہوں کہ میں غریب کی مدد کروں، لیکن میں پیسے ویسے نہیں ہیں۔ میں کہا اس کا ایک طریقہ ہے، تم اپنے ملک میں جہاں کہیں بھی ہو یہ طریقہ ڈھونڈو۔ جس ملک میں رہتا ہوں وہاں پر اسکولوں میں یہ باضابطہ ایسے اسٹوڈنٹ کلبز ہوتے ہیں جس کے ذریعے اسٹوڈنٹس جا کر غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں اور ان کی طرف ان کو ایک ڈھیلا بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ مثال کے طور پر یہاں پہ ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو غریب ممالک میں کھانے کو پہنچاتی ہیں۔ ان کے بہت بڑے بڑے ڈونرز ہوتے ہیں جو انہیں کھانا سپلائی کرتے ہیں، لیکن اس کھانے کو راشن کی صورت میں بانٹ کر ڈبوں میں بند کرنا، اس کے لیے انہیں لیبر چاہیے۔ اور وہ چونکہ سوشل ورکنگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے، اگر ہوں بھی تو بجائے اس کے کہ اس پیسے کو لیبر پہ لگائیں، وہ چاہتے ہیں اس پیسے سے اور اناج آ جائے یا اس کے کرائے کے اخراجات نکل آئیں۔ تو ایسی صورتحال میں وہ آرگنائزیشن اسٹوڈنٹ سے اسکولس سے کانٹیکٹ کرتی ہیں کہ آپ کے ہاں اسٹوڈنٹس آپ بھیجیں، اور باضابطہ یہاں پر اسکولس کے اندر یہ چیز رکھی جاتی ہے کہ آپ نے سوشل ورک، آپ نے کمیونٹی میں کتنے آورز، کتنے گھنٹے کیے، کم سے کم اتنے گھنٹے تو کمیونٹی ورک کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ بچے ایسی جگہوں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے راشن وغیرہ پیک کرتے ہیں، اور پھر وہ ان غریب ممالک میں کھانا جاتا ہے ڈبوں کی صورت میں۔ کچھ لوگ جو ہے ایسی آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں جہاں سوپ کچن کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ بیہائنڈ دا سین کچن میں کام کرتے ہیں اور وہاں پہ غریب لوگوں کو مفت کھانا ملتا ہے، تو یہ پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں سوپ کچن میں۔ مساجد بھی رن کرتی ہیں اسے، بعض اسلامی ادارے بھی اسے رن کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چرچز وغیرہ میں ہی جانا ہوتا ہے کام کرنے کے لیے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے اور مختلف مواقع ہوتے ہیں ایسے کام کرنے کے، اسکولوں کی طرف سے آپ کو باضابطہ اس کے پوائنٹس بھی ملتے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جا کے کمیونٹی ورک کریں، اور آگے کالجز اینڈ یونیورسٹیز کی اپلیکیشنز کے اندر بھی لوگ اس چیز کو لکھتے ہیں کہ ہم نے کمیونٹی بھی کام کیا، کیونکہ یونیورسٹیز اینڈ کالجز کے بھی یہاں انٹرویوز بھی ہوتے ہیں، آپ کو ایسیز بھی لکھنے پڑتے ہیں کہ ہم آپ کو کیوں ایز اے اسٹوڈنٹ لیں، یا پھر آپ کی ایسی کیا کارکردگیاں ہیں جس کی بیسس کے اوپر ہم آپ کو اسکالرشپ دیں، یا واٹ ایور از دا ریزن۔ آپ اکیڈیمیا میں تو اچھے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کا کوئی مکمل انسان ہے یا صرف آپ کتابی کیڑے ہیں؟ تو اس طرح کی جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی یہ چیزیں انہیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں، ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے، یہ معاشرے میں جا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح مساجد میں بھی اپرچونٹیز ہوتی ہیں جس میں جا کے، مثال کے طور پہ مساجد میں سکولز رن ہوتے ہیں، ویکینڈ سکولز رن ہوتے ہیں جہاں بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک بچے کو اگر آپ نے ایک چھوٹی سی چیز بھی پڑھا دی اور جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے، اور جہاں جہاں وہ اس علم کو پھیلاتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب جاریہ مل رہا ہے۔ اس طرح اور بہت سارے کام ہیں، آپ ڈھونڈیں اپنے علاقوں میں کہ کیا کیا کام آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو چند اگزامپلز دی ہیں ان ممالک کی جہاں پر میں رہا ہوں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ملک میں آپ کس طرح اپنی محنت سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے کوئی کار خیر ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کو توانائی دی ہے، صحت دی ہے، وقت دیا ہے، تو کیسے اس کو بروئے کار لا کر، اور اس نیت سے کہ باری تعالیٰ یہ جو میں نیک کام کر رہا ہوں اس کا ایصال میرے والدین کو اس کا ثواب پہنچا دے، آپ کو تو ملے گا ہی ملے گا، انہیں بھی ملے گا، اور ایصال ثواب کرنے کے لیے دوسرے شخص کا مرنا بھی ضروری نہیں ہوتا، آپ زندوں کو بھی ایصال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے یہاں یہ بھی کانسیپٹ لوگ سمجھتے ہیں صرف جو چلا گیا آپ اس کو ایصال کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ دس آنسرز یور کویسچن۔